السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان بگاڑنے کے لیے موت کے وقت شیطان میت کے پاس کن کن روپوں میں آتا ہے۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ شیطان موت کے وقت بھی میت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور رشتہ داروں اور دوستوں کا روپ دھار کر آتا ہے تاکہ خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ خاتمہ برا ہو جائے۔ اس ضمن میں ابو الحسن القابسی ابن ابی زید کے رسالے کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزع کے وقت دو شیطان آدمی کے دونوں پہلوؤں پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ جو دائیں طرف ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی شکل بن کر آتا ہے اور میت سے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، مجھے تجھ سے بڑی محبت اور شفقت تھی اور تو نصرانی ہو کر مر، کیونکہ دین نصرانیت تمام ادیان میں بہتر ہے۔ اور جو بائیں پہلو پر ہوتا ہے وہ اس کی ماں کی شکل پر آتا ہے اور شیطانی ماں جو ہے اس کو کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو میرے شکم میں رہا، میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا، تو میری گود میں کھیلا، اور تو یہودی ہو کے مرنا، کیونکہ یہودیت ہی تمام ادیان میں اچھا دین ہے۔ احکام الجنائز پیج 243۔ یعنی کہ اگر اس کا باپ فوت ہو چکا ہو تو یوں صورت باپ آتا ہے، نہیں تو کسی اور رشتہ دار کی صورت میں جو فوت ہو چکا ہو آتا ہے، کسی دوست کی صورت میں جو فوت ہو چکا ہو آتا ہے، اور اسی طرح ماں کی صورت میں آتا ہے اگر ماں فوت ہو چکی ہو، اور یوں اسے کچھ ایسی باتیں بھی ایموشنلی بتاتا ہے جو ماں اور بیٹے کے درمیان کی بات ہو یا باپ اور بیٹے کے درمیان کی بات ہو، تو وہاں پر بھی اسے ورغلاتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی نے کشف علوم الآخرہ میں اسی مفہوم کی روایت بیان کی ہے، اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی آخری وقت ہو تو وہ گھڑی اس کے لیے بڑی آزمائش اور فتنے کی گھڑی ہوتی ہے۔ ابلیس اس وقت اپنے مددگاروں کو خاص طور سے انسان کے پاس بھیجتا ہے اور مرنے والے کا عقیدہ بگاڑنے اور ایمان کو خراب کرنے کی ڈیوٹی ان کو سونپتا ہے۔ چنانچہ شیطان کے وہ چیلے اور اس کے مددگار اس قریب المرگ، اس موت کے قریب آدمی کو اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب کے روپ میں، کبھی جو بھی فوت ہو چکے ہیں، کبھی باپ کے روپ میں، تو کبھی بھائی کے روپ میں، تو کبھی ماں کے، کبھی دوستوں کے، کبھی احباب کی شکل میں متشکل ہو کر جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں انہی کی صورت میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مخلص اور اس کے خیر خواہ جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کی صورت اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا ٹرسٹ بڑا بلڈ اپ ہو جائے۔ اب آخری وقت ہے، مرنے والا شخص جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو دنیا میں اس کے خیر خواہ تھے اور کہتے ہیں کہ تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو اور ہم سب تم سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، تو ہم تمہیں ایک مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں، تو اگر وہ اس طرف باپ کی بات نہیں مانتا نا کہ نصرانی ہو جاؤ، تو پھر وہ شیطان ماں کے روپ کو اختیار کر کے آتے ہیں، یا کسی ایک شکل میں آئے اور کہے یہودی ہو جاؤ اور بندہ اسے نہ مانے، تو پھر دوسری شکل میں متشکل ہو کر جو ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ایسا کرو عیسائی ہو جاؤ۔ تو یہ شیطان آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اب کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موت کے فرشتے تو قریب آیا چاہتے ہیں، کیونکہ شیاطین تو فرشتوں کو دیکھتے ہیں نا، ابھی وہ وقت اس پر آنے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے اس میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد پاک ہے، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے، جس کے اندر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو کجی سے بچا، ٹیڑھے پن سے بچا، اذ ہدیتنا، جب بعد اذ ہدیتنا، جب تو ہدایت ہمیں دے چکا ہو۔ تو یعنی یہ ٹیڑھا پن ہی یہ ہے کہ موت کے وقت یہ جو شیطان آ کے انسان کو یہاں سے ٹیڑھا راستہ دکھاتا ہے اور یوں ٹیڑھے پن کی طرف لے کے آتا ہے، اس وقت سے ہم
تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم ملت اسلامیہ پر قائم رہیں، تو اے رب اس وقت سے بھی بچا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ تو ربنا اس کو نا اپنے روزمرہ زندگی میں دعا کو شامل کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عقل والے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو موت کے وقت ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، جس طرح موت سے قبل ایک زمانے تک تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔